حیض و نفاس کے خون کے علاوہ کوئی بھی خون ہو، حیض و نفاس کے خون کے علاوہ کوئی بھی خون ہو، وہ خون پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ جیسے جسم کے کسی حصے میں اگر کٹ جانے کی وجہ سے خون نکلنے لگے وہاں سے، تو یہ خون کیا ہے؟ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، کیونکہ حیض و نفاس کا خون نہیں ہے۔ جانور ذبح کیا آپ نے، اس سے جو خون نکل رہا ہے، یہ خون اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر کچھ قطرے اس کے پانی پر بھی گر جائیں اور پانی کا رنگ بو مزہ بدل بھی جائے، تب بھی اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ پاک چیز کے ملنے کی وجہ سے اس کا رنگ بو مزہ بدلا ہے، کسی ناپاک چیز کے ملنے کی وجہ سے نہیں۔ تو یہ خون فی الحقیقت پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ غزوہ ذات الرقاع کے اندر ایک صحابی کا قصہ موجود ہے، ایک انصاری صحابی تھے، ایک مشرک کی طرف سے 3 تیر کے زخم اسے لگتے ہیں، اور یہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی نماز جاری رکھتے ہیں، نماز نہیں توڑتے، حالانکہ تیر لگنے کی وجہ سے خون کا بہنا جسم سے جاری ہے۔ تو اگر یہ خون ناپاک ہوتا تو یہ صحابی نماز اپنی جاری نہیں رکھ سکتے۔ جیسے نماز کے دوران اگر پیشاب کے قطرے نکل جائیں، کسی کا پیشاب ہو گیا، پاخانہ ہو گیا، تو کیا اس کے لیے نماز جاری رکھنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ یا باہر سے کسی نے اس کے جسم پر کیا کیا؟ گندگی لگا دی، ناپاک چیز لگا دی، تو اس کا نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر کپڑے پر گندگی لگی ہوئی ہو اور نماز اسے شروع کر دی، پتہ چل جائے کہ گندگی لگی ہوئی ہے، تو کیا نماز جاری رکھ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آئے اور وحی کے ذریعے خبر دی کہ آپ کے جوتوں میں پاخانہ لگا ہوا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ نماز کی حالت میں اسے نکال دیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو وہ بھی اپنا جوتا نکال دیے۔ بعد میں اللہ کے رسول نے پوچھا تم نے کیوں نکالا؟ انہوں نے کہا آپ کو ہم نے دیکھا، ہم نے نکال دیا۔ اتباع اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے انہیں کیا کہا کہ نماز کے دوران جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آیا اور انہوں نے خبر دی کہ اس میں ناپاکی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے نکالا، تمہیں نکالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو کیا پتہ چلا کہ نماز کے دوران بھی اگر کسی کو پتہ چلے تو اسے نکالنا ضروری ہے۔ تو کیا اسی طرح اگر نماز کے دوران کسی کے جسم سے خون نکلنے لگے تو کیا اس کا نماز توڑنا ضروری ہے یا اس کو صاف کرنا ضروری ہے؟ نہیں۔ صحابی رسول نماز جاری رکھے، نماز پڑھتے رہے۔ تو یہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ صرف ایک خون کے بارے میں شدید اختلاف ہے، وہ ہے دم مسفوح۔ دم مسفوح کسے کہتے ہیں؟ جیسے جانور ذبح کرتے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں جو خون نکلتا ہے کافی فورس کے ساتھ، فوارے کے ساتھ خون نکلتا ہے، اس کے بعد گوشت پر بھی بہت سارا خون لگا ہوا ہوتا ہے، اسے دم مسفوح نہیں کہتے۔ جو ذبح کرتے وقت فوارے کے ساتھ خون نکلتا ہے اسے دم مسفوح کہتے ہیں۔ اس دم مسفوح کے بارے میں بہت سارے علماء، بلکہ جمہور کی رائے یہی ہے کہ یہ ناپاک ہے۔ دم مسفوح کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اجماع تک کا دعویٰ کیا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس بارے میں اجماع نہیں ہے، اختلاف ہے، اور راجح یہ ہے کہ یہ خون بھی پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اس بارے میں میں نے ایک مستقل مضمون لکھا ہے، اور یہ مضمون فری لانسر کے ویب پورٹل پر اردو میں موجود ہے کہ کیا جسم سے نکلنے والا خون ناپاک ہے، اس کا یہ عنوان ہے۔ تو اس میں تفصیل آپ پڑھیں، آپ کو تفصیل وہاں مل جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ خون ناپاک نہیں ہے، یہ خون پاک ہے۔ ناپاک خون کون سا ہے؟ بس حیض کا خون ناپاک ہے، نفاس کا خون ناپاک ہے۔ ان 2 خون کے علاوہ جو بھی خون جسم سے نکلتا ہے اسے ہم ناپاک نہیں بلکہ پاک کہیں گے۔